کہ واقع معراج پر ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت پر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ واقع معراج یہ حضور کی عمر مبارک 51 سال ہے اور 5 ماہ اس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے جب بھی آپ اچھائی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ابتدا میں پریشانی ضرور آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 رجب المرجب ہے اور عنقریب 27 رجب المرجب کی بابرکت رات تشریف لا رہی ہے۔ 27 رجب المرجب اور یہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد 12واں سال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال اور 5 ماہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 27 رجب کو حضور کو معراج کروائی۔ واقع معراج کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ مختلف کتب میں موجود ہیں، آپ سماعت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کو اگر ہم اس کی حقانیت صداقت کو عقل کی کسوٹی پر اگر پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل سے ماوراء ہو۔ یہ ایک صرف سادہ سا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کے اندر بہت سارے پیغامات اور بہت سارے اسباق ہمارے لیے موجود ہیں۔ جو شخص واقع معراج پر جس اعتبار سے غور و فکر کرے گا اس کے لیے اس میں بہت ساری باتیں، محبت، عشق، ادب، احترام، زندگی گزارنے کے لیے اصول، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ آج کی گفتگو میں چند ایک باتیں واقع معراج کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ چند اسباق ہیں جو واقع معراج سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلا جو سبق ہے کہ واقع معراج پر ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ کی قدرت پر ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم یہ نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم جب معراج کے واقعے کو دیکھیں تو یہاں اللہ کی قدرت پر ہمارا یقین کس انداز میں بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ مکہ المکرمہ میں حضور آرام فرما ہیں اور مکہ سے چلتے ہیں سیدھا بیت المقدس تک کا سفر ہے۔ بیت المقدس میں سارے انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں سے 7 آسمانوں کا سفر ہوتا ہے، پھر وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے لامکان تک حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری، شرف ملاقات، شرف کلام نصیب ہوتا ہے۔ ایک بار نہیں، بار بار جاتے ہیں، زیارت ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، اور پھر نماز کا خوبصورت محبت عشق والا تحفہ لے کر حضور واپس پلٹ آتے ہیں۔ اب ذرا غور تو کیجئے کہ ایک عام ہم جیسا دکھنے والا انسان ہو اور اتنا لمبا سفر وہ مختصر سے وقت میں کر کے واپس آ جائیں تو ہم مسلمانوں کا اللہ کی قدرت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ جب اللہ کرنے پر آئے، اللہ عطا کرنے پر آئے، اللہ دینے پر آئے تو رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، بس ایک کن کی دیر ہوتی ہے۔ ہم جب اس پر مزید غور و فکر کریں واقعہ معراج پر
تو ایک اور سبق ملتا ہے، اور وہ سبق ہماری جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی میں بھی ہمیں یہ سبق لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ غور کیجئے، واقعہ معراج یہ حضور کی عمر مبارک 51 سال ہے اور 5 ماہ اس وقت یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اس سے پچھلا سال اور پیچھے جتنے سال گزرے ہیں، تھوڑا سا غور کریں نا، تو آپ کو پچھلی پوری زندگی میں جب حضور اعلان نبوت کرتے ہیں 40 سال، یہاں سے جو زندگی یہ 12 سال نبوت کے چلے، اعلان نبوت کے بعد زندگی گزاری، اس میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ مکہ میں تکلیفیں نظر آئیں گی۔ نہ صرف حضور کے ساتھ مختلف آزمائش کی صورتیں بنی، بلکہ آپ کے جتنے جانثار تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، ان پر بھی تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، درد، غم مختلف ان پر بھی آتے چلے گئے۔ آپ اس وقت کو دیکھیے کہ وہ ظلم اتنا بڑھتا ہے کہ حضور حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیفیات کیا بنتی ہیں کہ جب آخری سال آیا تو اس سال اتنی تکالیف، اتنے غموں کا سامنا کرنا پڑا کہ عام الحزن، غم کا سال اس سال کو قرار دے دیا، غم کا سال اس سال کو قرار دے دیا۔ یہ ساری مشکلیں کیوں آئیں؟ صرف اس لیے کہ حضور دین حق کے لیے کھڑے ہو گئے، دین حق کے لیے کھڑے ہو گئے، صرف رب کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، سیدھے رستے کی طرف بلانا شروع کیا، عدل، انصاف، تقوی، پرہیزگاری، مساوات، ان سب چیزوں کی طرف جب بلانا شروع کیا تو تکلیفوں، آزمائشوں کا سامنا ہوا، مختلف دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ان سب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کیا کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں نے اپنے دروازے آپ کے لیے بند کیے ہیں، آج میں اپنے دروازے کھول کے آسمانوں میں بلا رہا ہوں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اے محبوب، یہ آپ کی نہیں سن رہے، یہ آپ کو امام مقتدا نہیں بنا رہے، آئیے میں سارے نبی پیچھے کھڑے کر کے بتا دیتا ہوں کہ میرا محبوب تو سارے نبیوں کا بھی سردار امام ہے۔ تو غور کریں تو دیکھیے، ایک مشکل زندگی، مشکل پیریڈ گزرتا ہے، حضور مشکل وقت کو گزار لیتے ہیں، اللہ کریم اس کے بعد آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آسانی کیا، ذرا غور تو کیجئے، جب سارے دکھ، درد، غم دل میں ہوں، کس کے لیے غم برداشت کیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ان دکھوں میں حضور نے صبر کیا، اللہ کے لیے۔ ان تکلیفوں پر کیوں صبر کیا؟ اللہ کے لیے۔ صحابہ نے کیوں صبر کیا؟ اللہ کے لیے۔ وہ سب اللہ کے لیے کر رہے تھے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا، سونے آجا، اب میں تیرا رب ہوں، مجھے دیکھ لے، سارے بھول جائیں گے، سارے دکھ تجھے بھول جائیں گے۔ ہوا بھی یہ کہ یہ مشکل وقت گزرا، اللہ نے اپنا دیدار کرا کر حضور کے دل کو تسکین، حضور کے دل کو سکون عطا فرما دیا۔ غور کیجئے تو واقعہ کربلا میں، اس واقعہ معراج میں ہمارے لیے اور بھی سبق ہے، اور وہ اسباق کیا ہوں گے؟ آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ اچھائی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو ابتدا میں پریشانی ضرور آئے گی، ابتدا میں پریشانی ضرور آئے گی۔ ایسا کام بہت کم ہوگا، ایسے کام دنیا میں بہت کم ہوں گے کہ آپ نے کام شروع کیا تو آپ کے لیے سب کچھ راہیں ہموار ہیں، بس کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ نہیں، اس میں آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی، مختلف طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس فیز سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ حضور کی طرف دیکھیے نا، میرے آقا علیہ السلام نے 40 سال انہی لوگوں میں گزارے، 40 سال گزارے۔ کردار کیسا تھا؟ صاف ستھرا، اجلا کردار تھا، اور وہ تھے کافر، پر کفر کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، لیکن ساتھ آپ کے کردار کو وہ مانتے نظر آ رہے تھے۔ آپ کی بات کو نہیں مان رہے لیکن کردار کو وہ مانتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں جب حضور اعلان نبوت کرتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں، ابتدا ہے، تو اس ابتدا میں کیا ہوا؟ انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شعب ابی طالب کو دیکھ لیجئے، 3 سال تک ایک گھاٹی میں مسلمانوں کو محصور رکھا گیا، سوشل بائیکاٹ، مکمل بائیکاٹ کر لیا گیا۔ 3 سال کا وہ سخت ترین وقت حضور نے گزارا ہے،
آپ ذرا دیکھیے نا کہ دعوت دینے کے لیے طائف کے میدان میں حضور جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ویلکم نہیں کیا جاتا، آپ کی بات نہیں سنی جاتی، بلکہ کیا لوفر، لفنگے، مختلف و باش لڑکے پیچھے لگائے جاتے ہیں، جملے کسے جاتے ہیں، پتھر مارے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ حق کی طرف قدم بڑھائیں گے تو مشکلات آنا یہ کنفرم ہے، پریشانی ضرور دیکھنی پڑے گی۔ آپ دیکھیے، آپ زندگی گزار رہے ہیں، ابھی آپ کیا کیجئے، نیت کیجئے کہ میں اب جناب نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ آپ جیسی نماز پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو سہارا دینے والے کم، ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ مل جائیں گے۔ آپ کوئی اور اچھا کام کرنے کی طرف بڑھیے، وہاں پر آپ کی حوصلہ شکنی کرنے والے زیادہ ہوں گے، اور آپ کو آسرا دینے والے، اپریشیٹ کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے وہ آپ کو کم نظر آئیں گے۔ حضرت لقمان کی ایک نصیحت قرآن مجید برہان رشید میں سورہ لقمان آیہ نمبر 17 کے اندر وہ ایک بیان ہوئی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹے نماز قائم کرو، کردار سیدھا کرو، نماز قائم کرو مطلب اپنے عمل پر فوکس کرو، پھر فرمائے نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ خود نیک بن جاؤ، صرف خود نیک بن جاؤ، نہ خود نیک بنو اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، یہ اپنی عبادت ہے، پھر نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، معاشرے میں بہتری کی کوشش کرو۔ پھر ارشاد فرمایا جب تم یہ کرو گے تو تکلیفوں پر صبر کرنا ہوگا، یہ لوگ تمہیں تکلیفیں دیں گے، اس پر تمہیں صبر کرنا ہے، اور یہی صبر والوں، یہی ہمت والوں کا کام ہوگا کہ آپ اچھائی کی بات کر رہے ہیں، اور اچھائی کی بات کو خندہ پیشانی سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ پر مختلف طرح کے رقیق حملے کیے جائیں گے، مختلف طرح کی باتیں کی جائیں گی۔ تو یہ ایک انداز، یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے واقعہ معراج سے کہ جب بھی آپ بھلائی کی طرف قدم بڑھائیں گے تو اس میں پریشانیاں ضرور آئیں گی، پریشانیاں ضرور آئیں گی۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس نیک اچھے مقصد، اچھی بات پر مستقل مزاجی سے چل پڑنا ہے۔ اگر مستقل مزاجی سے چل گئے تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ حضور کو دیکھ لیجئے، محبوب علیہ السلام اللہ کی رضا کی خاطر یہ 12 سال تکلیفوں میں گزارتے رہے، 12 سال تکلیفوں میں گزارتے رہے۔ حضور سجدے، اپنا سر اقدس سجدے میں رکھتے ہیں، وہاں اوجڑی آپ کے سر پہ ڈالی جاتی ہے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا جاتا ہے، مختلف طرح کے جملے کسے جاتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی امی، یہ تو ان پڑھ ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ لا ولد ہے، یہ ہے وہ، مختلف طرح کے جملے کسے جا رہے ہیں۔ لیکن حضور اس سب میں کیا کرتے ہیں؟ مستقل مزاجی سے جو کام تھا اس پر فوکس کیا، اور وہ کام کیا ہے کہ دین کی تبلیغ و اشاعت۔ حضور نے جب مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا، اللہ کریم نے کامیابی کیا دی؟ اللہ نے اپنا دیدار بھی عطا فرما دیا، اور آج دین اسلام دیکھ لیجئے کہاں تک بہاریں لٹا رہا ہے۔ پھر جب ہم واقع معراج پر مزید غور و فکر کریں تو ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ بندہ مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، بندہ مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا اللہ کی بارگاہ میں اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور کتنا عرصہ دعا کرتے ہیں؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 120 سال تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم پھر جا کے اولاد عطا فرماتا ہے، نا امید نہیں ہوئے، دعا کرتے رہے۔ حضور کا یہاں پر دیکھ لیجئے، یہ 12 سال کا سفر تکلیفوں والا، اس سفر میں حضور بس نا امید نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا کہ نہ یہ بات ہی نہیں سنتے، میں دین کی تبلیغ و اشاعت آگے مزید نہیں کر سکوں گا، میرا پیغام جو ہے وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ حضور اس معاملے میں نا امید نہیں ہوئے، رب سے امید لگائی رکھی۔ کیوں؟ رب نے فرما دیا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے جب تو نے اچھائی کی طرف قدم بڑھانا ہے تو پھر نا امید نہیں ہونا، میری ذات سے امید رکھنا، میری رحمت شامل حال ہوتی چلی جائے گی، میری رحمت شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ پھر اس پر غور و فکر کریں تو واقع معراج میں یہ بھی سبق ہمارے لیے موجود ہے کہ یہ زندگی، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا آسانیوں کا گھر نہیں ہے، یہ تکلیفوں کا گھر ہے۔
زندگی جب جیسے جیسے ہم زندگی میں قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، یہ دن، یہ مہینے، یہ سال گزرتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایسا کوئی فرد نہیں جس پر کوئی آزمائش نہ آئے، جس کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو۔ مختلف زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں ایسا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور کی طرف دیکھنا ہے۔ حضور کو دیکھیے کہ مختلف آزمائشوں کا سامنا کرتے رہے۔ یہ دنیا مشکلات کا گھر ہے، مشکلات برداشت کرتے رہے۔ صرف کیوں مشکلات برداشت کرتے رہے؟ اللہ سونا راضی ہو جائے گا، اللہ اپنی جنت وہ راحت والا مقام عطا فرما دے گا، وہ راحت والا مقام عطا فرمائے گا۔ آپ واقع معراج پر غور و فکر کریں تو اس میں آپ کو جو شان کا اظہار نظر آئے گا، شان و عظمت کا اظہار نظر آئے گا۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، اس پوری کائنات میں اللہ نے جتنے بھی انسان بنائے، ان تمام انسانوں میں کوئی ایک بندہ، صرف حضور کی ذات، ان کے علاوہ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں گزرا جو یہ کہے کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے۔ کوئی ایک بندہ نہیں ملے گا۔ بلکہ اوپر آئیے، آپ نورانی فرشتے، نورانی مخلوق فرشتے ہیں، ادھر چلے جائیے، آپ وہاں جا کر دیکھیے تو کوئی ایک فرشتہ ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس نے رب کا دیدار کیا ہو، لیکن اس سارے آپ ماحول میں دیکھیے، صرف ایک تنہا ہم سب کے آقا کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے، اللہ کے محبوب کی ذات ہے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے عرش پہ بلایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، مجھے بلایا، دیدار عطا فرمایا، مجھ سے کلام فرمایا، ایک بار نہیں متعدد بار کلام فرمایا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ کہ اللہ کریم نے کیا کیا کہ اس کائنات میں سارے انسانوں میں نبی رسول سب سے افضل ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مصلی پر کھڑا کر کے سب کو فرما دیا، تم بھی کہہ دو پیچھے اس امام کے۔ اللہ نے حضور کو یہ مقام دیا۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جب ہم کسی دین حق کی راہ پر چلیں گے، ہم علم کی طرف قدم بڑھائیں گے، عمل کی طرف قدم بڑھائیں گے، تو تکلیفیں، دکھ، درد آئیں گے، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم صبر کر گئے، ثابت قدمی دکھا دی، اللہ کریم ساری کائنات ہمارے قدموں کے نیچے ڈال دے گا، کامیابی کا ہمراہی ملتی چلی جائے گی۔ پھر دیکھیے واقع معراج میں ایک سبق ہے، اور وہ سبق کیا کہ آپ ذرا دعوت کا انداز دیکھیے۔ آج ہم دنیا دار ہیں، ہم کسی کو دعوت دینی ہے تو کیسے دعوت دیں گے؟ 3 مختلف طریقے۔ پہلا، ہم کارڈ چھپوائیں گے، کارڈ لکھیں گے اور کارڈ بھیج دیں گے، کارڈ بھیج دیا جائے گا۔ آج تھوڑا سا دور اور آ گیا، اب کیا کیا جائے گا؟ میسج کر لیا جائے گا، میسج کر دیا، کال کر دی، ہم پیغام پہنچا دیں گے، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سواری بھیج دیں گے، کہ یار ہم کہیں گے میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آ جائیں آپ بھی، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ یہ بھی اندازہ دعوت دینے کا۔ اور یہ کن کو ہوگا؟ کچھوں کو ہم پیغام بھی صرف دیں گے، اور کچھ کے لیے ہم کہیں گے نہیں، آپ کے آنے جانے کا انتظام بھی میں کر دیتا ہوں، یار گاڑی بھیجوا دیتا ہوں، تھوڑی محبت ہو رہا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے پیغام کا انداز، تیسرا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیغام نہیں بھیجتے، ہم سواری نہیں بھیجتے، ہم بلکہ اپنا خاص بندہ دعوت دینے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کو کہہ دیتے ہیں یار تو جا کے دعوت دیا۔ ہم اپنے ایسے کسی بیٹے کو کہہ دیں گے آپ جاؤ بیٹا، آپ جا کے فلاں جگہ دعوت دے کے آؤ۔ اب وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پیغام دینا بھی اچھا نہیں لگے گا، سواری بھیج دینا بھی اچھا نہیں لگے گا، بلکہ اپنا بندہ خاص بھیجنا ہے۔ یہاں پر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے پاس دعوت آئی، اور دعوت لے کے کون آیا؟ سارے نبیوں کا سردار جبریل امین۔ دعوت لے کے کون آیا؟ خاص بندہ دعوت لے کر آیا، اور اس بندے کے ساتھ سواری کون سی بھیجی گئی؟ براق۔ کیا بھیجی گئی؟ براق۔ وہ سواری بھیجی گئی جس سے افضل و اعلیٰ کوئی اور سواری نہیں ہے، کوئی اور سواری نہیں ہے۔ تو ایک سبق اس میں ہمارے لیے موجود ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں
کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے، اس محبت کا اظہار ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ صرف دعوت حضور کو دے دی گئی کہ حضور آ جائیں، جبریل کو بھیج دیا گیا کہ جبریل جا ایک دم سے جا کے تو لے آ، نہ، انداز کیا ہے؟ جبریل امین آئے ہیں اور آ کے کیا کیا؟ میرے محبوب کے قدموں کو ایسے بوسہ دیتے ہیں، محبت والا انداز ہے۔ اٹھئے، اللہ یاد فرما رہا ہے، یہ نہیں کہ اٹھ چل چلنا ہے، کوئی یہ انداز نہیں، محبت پیار والا انداز ہے۔ اللہ کے محبوب کو بلانا ہے تو محبت بھرے انداز میں بلایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایک سبق اس میں ہمارے لیے ہے کہ جب ہم بھی کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، کسی کو اچھا سمجھتے ہیں، اور کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کو اچھا سمجھتے ہیں، پھر اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے نبیوں کو اچھا سمجھتے ہیں، پھر نبیوں کے ماننے والوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی کتابوں کو اچھا سمجھتے ہیں، پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے ہم اس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ محبت کا اظہار کرنا ہے، ادب کا دامن تھام کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج معاشرے پر دیکھیے، نظر دوڑائیے، آج معاشرے میں ایک مجموعی حیثیت میں ایک چیز جو کم ہونا شروع ہوئی وہ ادب ہے۔ پہلے ماں باپ کا ادب کیسا تھا، آج ادب کیسا ہے دیکھ لیجئے۔ پہلے ایک سکول ٹیچر جو تھے ان کا ادب کیسا تھا، آج ٹیچر کا ادب کیسا ہے دیکھ لیجئے۔ آپ پہلے دیکھیے کہ ماموں، چاچو، خالہ، پھوپھی، مختلف جو رشتے ہیں ان کا ادب و احترام کیسا تھا، آج ادب و احترام کیسا ہے۔ دادا دادی، نانا نانی، ان رشتوں کا پہلے تقدس کیا تھا، آج تقدس کیا ہے۔ پہلے علامہ صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، ان کا ادب کیا تھا، آج ان کا ادب کیسے کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی آج جو معاشرے میں مختلف کمزوریاں آئیں اس میں سب سے ایک بنیادی کمزوری یہ آئی کہ ادب دلوں سے نکال دیا گیا۔ ہم نے ہمارے دلوں سے ادب نکال دیا کہ کیسے نکال دیا گیا؟ سوشل میڈیا ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں، اللہ کی ذات پر بھی اعتراضات، حضور کی ذات پر اعتراضات، انبیاء پر اعتراضات، کتابوں پر اعتراضات، صحابہ پر اعتراضات، اولیاء پر اعتراضات، مولانا حضرات علماء پر اعتراضات، ڈاکٹر پہ اعتراض، انجینئر پہ اعتراض، جناب وکیل پہ اعتراض، جج پہ اعتراض۔ کون ہے جس پر اعتراض نہیں کیا جا رہا؟ جب کسی پر اعتراض کریں گے، بار بار اس کے حوالے سے بات کریں گے تو ادب کم ہوگا، اس کی حیثیت، اس کی ویلیو نظروں میں کم ہوگی، اور جب یہ بات ہوگی تو پھر کسی کی بات اثر نہیں کرے گی، پھر جنریشن ہماری یہی کہے گی آپ کو کیا پتہ ہے، اب دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے، دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے، اب تو سب کچھ علم حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں تو سب پتہ ہے، اے مولانا صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مختلف طرح کی باتیں۔ یاد رکھے صرف ایک ہی بات، دین اسلام کی جو بیس ہے نا، بنیاد، وہ ادب ہے۔ دین اسلام کی بنیاد ادب ہے، اس میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے مختلف شخصیات اور مختلف تعلیمات، سب میں مین بنیادی کردار ادب کا۔ ادب ہے تو دین ہے، اور اگر ادب نکل جائے تو دین کوئی بھی سلامت نہیں رہتا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما